أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنہم، اور ارشاد فرمایا ان میں سے ایسے ہیں من یؤمن بہ، جو اس قرآن پر ایمان لائے گا۔ یؤمن کا ترجمہ دو طرح کیا گیا ہے، ایک تو حال سے کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر اس کو مان لیا جائے کہ کچھ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہو گئے، کفر سے نکل کر اسلام میں چلے گئے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کچھ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا دل مانتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، ظاہر میں نہیں مانتے، اور یہ گمراہی پرانی ہے۔ اب بھی مستشرقین کئی ایک لکھتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے گریٹ ریفارمر تھے، یہ دنیا میں کیا، یہ دنیا میں کیا، اور جب ایمان لانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نا، ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح قرآن کے لیے اللہ نے دوسری چیز یہ فرما دی کہ کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی دل سے مانتے ہیں، زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ اور یہودیوں کی مثال خدا نے کئی جگہ پر دی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن، یہ دونوں اتنی سچی چیزیں ہیں جیسے یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح انہیں یہ بھی شبہ نہیں ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سچائی پہ مشتمل ہیں، مگر مان کے نہیں دیتے۔ اور یا پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں من یؤمنو، جو ایمان لے آئیں گے آئندہ مستقبل میں، اور دوسری قسم یہ کہہ دی کہ منہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دو قسمیں کافروں کی کر دیں، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ سب کے متعلق پریشان نہ ہوں، یہ ہوتا آیا ہے، جب بھی حق آیا ہے، سچائی آئی ہے، کچھ لوگوں نے مانی ہے، کچھ نے نہیں مانی، تو آپ کا کام اس سچائی کو پیش کر دینا ہے، لوگوں کو سمجھا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا اور خوشی کی بات کرتا ہے اور اس کی جستجو کرتا ہے، اسے حاضر کرتا ہے، اور کوئی نہیں مانتا تو اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا پروردگار خوب واقف ہے شرارت والوں سے۔ مفسد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ شرارتی آدمی وہ حقائق کی تعویل کرتا ہے، اسے پتہ ہے حقیقت کیا ہے، لیکن شرارت پہ دماغ آیا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر ایسے ہی کرتا ہے، جھوٹے الزامات تراش لینا، جھوٹ بولنا، غلط بات کہنا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر مزید ظلم کرنا، یہ شرارتیں ہی ہیں۔ اب اسے پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات سچائی پہ مبنی ہیں، اس کے باوجود اس میں شبہات کا پیدا کرنا تاکہ لوگ اس سے انکار کریں، تاکہ لوگ اسے نہ مانیں۔ بہت سے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے سننے آتے تھے، ان قریش کو پتا تھا کہ یہ چیز سچائی ہے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے اس دوست کو منع کریں، یہ قرآن پڑھنا ہی ہے، اگر اسے تو رات کو پڑھا کرے، دن کو نہ پڑھے، اور اگر پڑھنا ہی ہے تو اپنے گھر کے اندر پڑھا کرے، باہر نہ پڑھا کرے، کیونکہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں خراب ہو جائیں گی۔ وہ اسے سنتے ہیں اور اس کا رونا دیکھتے ہیں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، تو ہمارے بچے اور ہمارے عورتیں اس کا اثر قبول کرتی ہیں، یعنی اس حد تک یہ اثر بڑھ گیا تھا کہ پورے مکہ میں گویا یہ بات پھیل گئی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہو گئی، اور اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے پناہ دی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، کہ آپ کو میں پناہ دیتا ہوں اور آپ پڑھتے رہیں۔
اور پھر ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جس نے پناہ دی تھی، اس نے کہا ابوبکر آپ تو چھوڑتے نہیں قرآن کو پڑھنا، اس لیے سارے کفار کا مجھ پر اصرار اور زور ہے کہ میں اپنی پناہ کو واپس لے لوں، میں اپنی پناہ کو واپس لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، تم اپنی پناہ واپس لے لو اور میں خدا کی کتاب پڑھتے ہی رہوں گا۔ اور وہ پڑھتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے بخاری میں کہ لا یملک عینیہ اذا قرئ علیہ القرآن، جب قرآن میں سنایا جاتا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے حق کیا ہے۔ اور جو نہیں ایمان لائے وہ چونکہ شرارتی ہوئے، اللہ نے فرمایا تیرا پروردگار خوب ان کو جانتا ہے، جو شرارتی ہیں یعنی جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ وہی قسم ہو گئی جو پہلے تھی کہ منہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، کچھ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لاتے ہیں دل میں ایمان ہے، ظاہر میں کوئی اقرار نہیں کرتے، اور پھر اس معنی میں ایمان اقرار کے درجے میں آ جائے گا، دل کے ماننے کے درجے میں آ جائے گا، شرعی ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ شرعن ایمان اور چیز ہے، اور کسی کا مان لینا دل سے اور اس کا زبان سے اقرار نہ کرنا اور بوقت ضرورت بھی اقرار نہ کرنا، یہ سب کفر کی چیز ہے۔